کہ آج کا انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے، اس سے بالا تر اپنی کوئی حقیقت جانتا ہی نہیں۔ ڈارون کے نظریے نے اسے ایک باقاعدہ منظم ایک نظام فکر کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ Man is slightly at a higher level of evolution, that's all۔ یہ بھی حیوان ہے، حیوان کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے ڈارون کے نظریے کا خلاصہ۔ گویا کہ انسان اور دوسرے حیوانات کے اندر فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں ہے۔ نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے، مقدار کا فرق ہے۔ گدھے کے مقابلے میں گھوڑا زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے، گوریلے اور شمپنزی کے مقابلے میں انسان زیادہ ریفائنڈ اینیمل ہے، دیٹس آل۔ کوئی اس سے بالا تر حقیقت انسان کی نہیں۔ اسی طریقے پر مختلف اور فلسفے، محرکات عمل کا جب انسان نے جائزہ لیا، کسی کو نظر آیا صرف ایک شے ہے انسان کے لیے کہ جو اسے واقعتاً عمل پر آمادہ کرتی ہے اور فیصلہ کن ہے۔ اخلاق و اخلاق کے سارے تصورات بھی اسی کے تحت وجود میں آتے ہیں، اور وہ ہے اس کا پیٹ، بطن، مالی ضروریات، مادی ضروریات۔ مارکس کا سارا فلسفہ، اس نے کائنات کی توجیہ بھی کی تو مادی، اور انسان کی توجیہ کی تو مادی، اور اخلاقیات کو بھی تابع کر دیا۔ یہ سارے تصورات بدلتے رہتے ہیں، جیسے جیسے اکنامک کنڈیشن بدلتی ہیں اخلاقی تصورات بھی بدل جاتے ہیں۔ کوئی مستقل اخلاقی اقدار نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اخلاقیات سے انسان مستعفی ہے، ایک ہی محرک عمل ہے، اس کا پیٹ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک بھی کچھ غنیمت تھا، فرائڈ صاحب نے آ کر جو ستم ڈھایا ہے، انسان نرا سیکس ہے اور کچھ بھی نہیں، جنسی مادہ، اس میں ساری تگو دو بھاگ دوڑ جنسی اپنے جذبے کی تسکین ہے۔ جہاں تسکین نہیں کر پاتا وہ اس کی خواہشات اس کے اندر ہی اندر پکتی رہتی ہیں، وہی خواب بن کر نظر آ جاتی ہیں، وہی اس کی ایسپریشنز ہو جاتی ہیں۔ اگر جنسی جذبے کی تسکین نہیں کرتا تو اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے کسی اور ذریعے سے، کہیں لیڈری چمکانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ سب بھی در حقیقت وہ اس کی جو فیلیور ہے اپنے جنسی جذبے کی، کما حقہ، جیسے کہ وہ چاہتا ہے چونکہ تسکین نہیں کر سکتا، تو یہ سب کے سب اس کے لیے اسکیپزم ہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، ورنہ اصل جذبہ تو ہے جنسی ہے۔ تحت الشعور میں انسان کے ہے ہی صرف جنس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں اس حد تک کمپلیکس، ایڈیپس کمپلیکس، کہ باپ بھی اگر اپنی بیٹی کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی تہ میں بھی جنسی جذبہ قائم ہوا ہے۔ ماں اگر بیٹے سے پیار کر رہی ہے تو اس کی بنیاد میں بھی جنس ہے، اور ہے ہی کچھ نہیں انسان کے اندر، جنس ہی جنس ہے۔ وہی در حقیقت اس کا تحت الشعور جو ہے وہ آکوپائڈ ہے ہوللی اینڈ سوللی بائی سیکس۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کے شاگردوں میں سے یونگ نے اور ایڈلر نے بغاوت کی بھی اگر اپنے استاد سے، تو ایڈلر صاحب کو نظر آیا تو حب تفوق نظر آیا، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، انسان میں یہ جذبہ ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، یعنی یہ کہ اس درجے میں ایک اس کی جہاں تک ایکویٹی آف آبزرویشن ہے میں اس کا بھی قائل ہوں۔ قرآن مجید کی اگلی آیت جو اس سے بحث کر رہی ہے، لیکن یہ کہ انسان میں صرف یہی جذبہ ہے، یہی در حقیقت حماقت ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی جو حیوانی جبلتیں ہیں وہ یہی ہیں، واقعتاً اینیمل انسٹنکٹس اس کے یہی ہیں، پریزرویشن آف دی سیلف، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، یہی تو اس کے بنیادی محرکات عمل ہیں۔ بطن اور فرج کھاتا اس لیے ہے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھے، مر نہ جائے، اور جنسی جذبہ اس لیے ہے کہ اپنی نسل کو برقرار رکھے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز۔ یہ دو جذبات اینیملز کے اندر سب سے اہم جذبات یہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی جذبات اسی کے تابع ہیں۔ فلائٹ، خطرہ دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے، کیوں بھاگتا ہے؟ پریزرویشن آف دی سیلف، اپنی ذات کی بقا کے لیے۔ یہ ساری چیزیں باقی جو ہیں ان دو بیسک انسٹنکٹ کے نیچے آ جائیں گی، اس کے تابع ہو جائیں گی۔ حیوانی وجود کے داعیات واقعتاً یہی ہیں، لیکن انسان نرا حیوان نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جو جدید انسان کے سامنے نہیں ہے۔ انسان حیوان ہے، نرا حیوان نہیں ہے۔ نقطہ نوری کے نام او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو صرف حیوان نہیں ہے، بلکہ حیوان پلس وہ جو کہا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ آدمی کے اندر دو وجود ہیں،
باہم گندے ہوئے ہیں. سرشتہ، سرشتن کہتے ہیں کسی چیز کو باندھ دینا، گوندھ دینا. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس انسان کے اندر فرشتہ بھی موجود ہے، یعنی اس کا روحانی وجود یہ عالم ملکوت کی شے ہے. ملائکہ سے بھی افضل ہے اس کی روح جو اس میں پھونکی ہے اللہ نے، اس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہاں اس کے اندر حیوان بھی ہے، حیوانی جبلتیں بھی ہیں، جو گدھے اور گھوڑے کے داعیات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے. پریزرویشن آف دی سیلف بھی ہے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز بھی ہے، اس کا سیکشول جذبہ بھی ہے، اس میں اپنے آپ کو بچانے کی ہے، اس میں ہرڈ انسٹنکٹ بھی ہے، اس میں حب تفوق بھی ہے. حیوانوں کے سارے داعیات بھی اس میں موجود ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں. اس اعتبار سے ان کے مشاہدات غلط نہیں ہیں. غلط کیوں ہو گئے؟ کہ انہوں نے اسی کو کل سمجھ لیا. اگر جز سمجھے تو کوئی حرج نہیں. یقیناً سیکس کا جذبہ جو ہے، جنسی جذبہ بہت پوٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے حب تفوق یہ بھی انسان میں ہے، اینیمل انسٹنکٹ ہے انسان کا. اسی طریقے سے اس کے جو اقتصادی مطالبے ہیں، اس کے تقاضے ہیں، اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بھاگتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، کسی چلاتا ہے، اینٹیں ڈھوتا ہے، فصل جو ہے کاشت کرتا ہے، کاشتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ پیٹ کے لیے. یہ سارے داعیات اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک کو گورننگ پوزیشن میں لے آنا غلط ہو گیا. ان میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے مقام پر رکھو. اور نمبر دو، اصل غلطی کیا ہے؟ جو اصل داعیہ انسان کا تھا، جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا، وہ اس دجالیت کی وجہ سے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اس روحانی وجود کو انسان جانتا ہی. وہ المیہ جو سورۃ الحشر کی ان آیات، اس آیت میں آیا ہے، آخری رکوع کی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں ہے انسان، اپنے روحانی وجود سے غافل ہو گئے. جب حیوانی وجود ہی صرف اس کے سامنے رہ گیا تو اب وہ نرا حیوان ہے. یہ ہے اصل میں وہ المیہ کہ جو اس دور کا انسان کے اوپر جو ٹریجڈی سب سے بڑی واقع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شرافت، اپنی بزرگی، اپنی بلندی سے گویا کہ خود مستعفی ہو گیا کہ میں اور کچھ نہیں ہوں سوائے ایک حیوان کے. یہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر جب انسانوں میں نظر آتی ہیں، اس لیے کہ انسانوں کی اکثریت تو اسی سطح پر زندگی گزار رہی. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل. انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والوں کی ہے، بلکہ ان سے بھی گئی گزری. اس لیے کہتا ہے ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے وہ تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. انسانوں کی اکثریت اسی سطح پر زندگی گزارتی ہے. لہذا ایک حساس اور قلب سلیم کا مالک انسان ذہین جب دیکھتا ہے انسان کو پستیوں کے اندر رینگتے ہوئے، بڑا صحیح لفظ استعمال ہوا ہے، رینگتے ہوئے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ اوندے منہ رینگ رہا ہے، گندگی کا کیڑا، غلاظت کا کیڑا. آج کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج کا نوجوان جو تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھ لیتا ہے، میں اس کے ذہن اور اس کی سوچ کی صحیح تعبیر کر رہا ہوں کہ وہ انسان کو سوائے گندگی کی ایک پوٹ اور غلاظت کے ایک کیڑے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا. سب سے پہلے تو یہی سمجھیے، میکڈوگل صاحب نے انسان کو ایک فری مورل ایجنٹ ماننے سے انکار کر دیا. انسٹنکٹس کا جذبہ کا جو تصور ہے، انسانی پرسنالٹی حاصل ضرب ہے دو عوامل کا. ہیریڈیٹری فیکٹرز، موروثی اثرات جو اسے اپنے والدین سے، دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے، پڑدادا پڑنانی چلے آ رہے ہیں، ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز. موروثی عوامل، ماحول کے عوامل، تعلیم، جس ماحول میں رہا، تربیت پائی، ان دو سے انسان وجود میں آتا ہے. اس کا کوئی مورل فری وجود اس کا نہیں ہے کہ وہ خود کوئی کام کر رہا ہو. اور یہ نظریہ اب آ کر جینیٹکس کے اندر وہ انتہا کو پہنچ گیا. اب تو انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس میں جینز کو بدل کر اپنے مطلوبہ صفات کے انسان بنائے جا سکیں گے. اب تو فیکٹریز بنیں گی کہ آپ جینز کے اندر آگے پیچھے کیجئے اور جس قسم کے اوصاف چاہتے ہیں پیدا کر لیجئے انسانوں کے اندر. آرٹیفیشل انسان وجود میں آ جائے گا.
لہذا انسان اپنے اختیار سے مستعفی، اپنی شرافت سے مستعفی، محض ایک مشین ہے. جیسے آپ گٹ کر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر آواز جا رہی ہے، یہ آپ کے جینز ہیں جو بول رہے ہیں. Who are you? You are nothing. یہ تمہارے موروثی اثرات ہیں، تمہارے ماحول کے اثرات ہیں. وہ کچھ ہو، بس تم بنے ہوئے، تم سمجھتے ہو میں کچھ کر رہا ہوں. تم تو ہو ہی نہیں کوئی شے، ایک مشین کے مانند اور کچھ بھی نہیں. ایک کمپیوٹر ہے، اس میں جو کچھ فیڈ کر دیا گیا ہے وہی باہر اس سے نکل آئے گا. تمہارا کوئی چوائس نہیں. قرآن کہتا ہے نہیں، اما شاکرم و اما کفورا. انسان کو ہم نے چوائس دیا. یہ میں سورۃ الدہر کے ضمن میں جبریہ اور قدریہ کے مابین جو اختلافات ہیں ان کے ضمن میں بیان کر چکا، اس کو صرف حوالہ دے رہا ہوں. گویا کہ جدید نفسیات میں کوئی شخص کھڑا اگر فرض کیجئے بہت عمدہ آواز کہہ رہا ہو، کوئی نوجوان زہر خلد کے ساتھ تبسم کرے گا، یہ اپنی ذات کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، لوگوں پر دھونس جمانا چاہتے ہیں. کوئی نہ کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہے اس کے اندر، جس کو اس نے کمپنسیٹ کیا ہے اپنی اس ایکٹیویٹی سے. یوں سمجھیے کہ گویا کہ انسان کو آج کا نوجوان جس کو کچھ تھوڑی سی اس جدید نفسیات کے ساتھ کوئی ملازمت ہو جائے، وہ گویا کہ ہر انسان کو بالکل ننگا دیکھتا ہے. قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، انسان میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ ساری اوپر کی باتیں ہیں، لیپ پوت ہے. کوئی خیر نہیں، کوئی اونچا ارادہ نہیں، کوئی اعلیٰ عزم نہیں، کچھ نہیں. انسان گندگی کی پوٹ غلاظت کا کیڑا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں.